جو صورتحال ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا ہی مذاکرات کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جی ان کو لے کے آنا ہے. اس وقت نون لیگ جو لے کے آنا، نون لیگ کو بٹھانا مذاکرات کے لیے، یہ بڑی بات ہے. کیونکہ دیکھیں اب پی ٹی آئی بتا رہی ہے اور وہ یہ آگے سے سن رہے ہیں اور ان کو جو ہر طرح کی سہولت دیں. پہلے تو نون لیگ ان سے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. پارٹی کی قیادت سے پوچھیں اگر وہ صحیح طرح چاہتے ہیں آج بھی کہ بات چیت کرنا. لیکن یہ اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہو چکے ہیں. اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فیصل بھائی فوٹو سیشن ہو رہا ہے تو وہ بس آہستہ آہستہ. اتنی ڈیلے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہفتے کی مذاکرات اور ڈیلی کی بنیاد پر ہونے چاہیے تاکہ مسئلہ جلدی حل ہونا چاہیے. اتنا زیادہ کیا کرنا ہے؟ اتنا زیادہ ڈیلے کر کے، پہلے بھی اتنا ڈیلے کیا اور اب بھی ڈیلے کیا. ان مذاکرات کو جلدی کر کے حل کر کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تھا تاکہ یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں جا کے ایک بات کہنی ہے جا کے پوچھ کے آئیں اور ان سے، یعنی کہ اس دور میں بھی ایک ہفتے کے لیے مذاکرات. اور اس میں اگر وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا چاہتے ہیں یا قیدیوں کو، اپنے ساتھیوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تو جلدی فیصلے ہونے چاہیے. جو بھی ہے معاملات ہیں تو اس کو ٹھیک ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. نون لیگ نے جو باتیں ماننی ہیں یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں تو اس کے لیے ہوم ورک انہوں نے مکمل کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلے کو حل کیا جائے. سب کی نظریں اس بات پر لگ جاتی ہیں کہ مذاکرات میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ مسئلے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ جلدی کرنا چاہیے. جو اگر انہوں نے کر دی ہے تو اب سب کو سمجھ ہے، سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے 2 سیشن ہو رہے ہیں اور وہ باتیں کیا چیز بنانا چاہ رہے ہیں. اور اعلامیہ نکلتا صرف 2 چارٹر آف ڈیمانڈ 2 پیش کیے ہیں. تو اس چیز کو پہلے ہونا چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے سیشن کریں، بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ میں ملائیں اور اس میں اپنے بڑے لیڈرز کو بھی، قائدوں کو جو بانی پی ٹی آئی جیسے ہیں، پھر ادھر سے نون لیگ کے بھی آ جائیں تو پیپلز پارٹی کو بھی لے کے آئیں تاکہ بیٹھ کے سارے مشترکہ طور پر ایک فیصلہ کریں اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے. یہ نہ ہو کہ اب مذاکرات ہو جائیں تو بعد میں ماننے سے پھر انگریز کریں اور آپس میں کسی بھی اس طرح. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے بیٹھ کے کرنا چاہیے اور اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ڈیلے کرنے سے زیادہ مسئلے یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہے، طے شدہ ہے تو پھر اس کو حل کریں، بلکہ فارغ کریں اس مسئلے کو، جلدی سے طے کریں اور جو بھی معاملات ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. تو یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر باہر نکل کے پھر وہی اس طرح احتجاج شروع ہو جائے. یہ بھی تو چیزیں دیکھنی ہے ساری. اس وقت کتنی بات مانی جاتی ہے کہ نہیں، اگر بات مانیں گے تو وہ ساری گارنٹی لے کے اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کچھ. جی فیصل صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مذاکرات میں ملک کی دباؤ یا عالمی دباؤ سے کوئی بھی نتیجہ نکلے وہ تو سامنے آ جائے گا. لیکن میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ اس وقت مذاکرات کی جو ہے نا وہ تحریک انصاف سے زیادہ نون لیگ کو ضرورت ہے. نون لیگ جو ہے نا فوراً مذاکرات شروع کرے یا کم سے کم اتنا تو ضرور پوچھے یار تم لوگوں نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا. صحیح. جی اچھا عامر صاحب کوئکلی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج وقت ہمارے پاس کم تھا تو ہم یہ جو دوسرا سوال ہم نے 9 مئی کی سزاؤں سے متعلق رکھا جس پر فیصل صاحب نے بھی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو معافی کا معاملہ ہے کتنا اثر پڑے گا؟ کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا. دیکھیں اپنے ہی لوگوں کے لیے پہلے بھی آپشن تھا پریس کانفرنس کرنے کا، ان کو معاف کیا گیا. خان صاحب کو بھی آفر یہی کی گئی جو 7 مئی کو بھی کہی گئی کہ آپ معافی مانگیں. میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ سزا پہ عمل درآمد کرا کے کوئی بہت زیادہ کارنامہ انجام دیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اس پہ جن لوگوں کو تیار کیا گیا، جس طرح انگیخت کیا گیا کہ وہ اپنے ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کسی کی سزا کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی کہ یا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونا ہے. مقصد یہ ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کے ذہن کو مسخر کر کے جو لیڈرشپ لے گئی، جس کا میں نے کہا تھا کہ 3 طرح پہ سہولت کاروں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، ماسٹر مائنڈ ہم اس کو نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس ضرور کریں گے. وقت وائز ٹائم کے مطابق ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.